الحمد لله الحمد لله الذي أعظم اسمه وجل شانه وعز برهانه وعم نواله لأنه أبغى درر تنظم ببنان البيان وأصغر زغر تنصر في أردان الأذغان حمد مبدع أنطق الموجودات بآيات وجوب وجوده وشكر منعم أغرق المخلوقات في بحار إفضاله وجوده تلالى في ظلم الليالي أنوار حكمته الباهرة واستنار على صفحات الأيام واستنار على صفحات الأيام آثار سلطنته القاهرة والحجج الراجعة نحمده على ما أولانا من آلاء أزهرت رياضها ونشكره على ما أعطانا من نعماء أترعت حياضها ونسأله أن يفيض علينا من زلال هدايته ويوفقنا للعروج إلى معارج عنايته وأن يخصص رسوله محمدا وأن يخصص رسوله محمدا أشرف البريات وآله المنتجبين وأصحابه المنتخبين بأكمل التحيات والبركات والكرامات حمدا له أي أحمد الله حمدا لقادر جعل علم الشريعة شمسا منيرة آمنة من الأفول والكسوف وقمرا مضيا لا يدركه المحاق ولا الخسوف وأرزا تربي أهلها وتصونهم من خطوب الأنام وكتوب الأيام وفلكا بريا من الخرق والالتيام وصلاة على فصيح بليغ أطوف رحيم كريم لطيف سبحان الله كأنه فغوى قول أبي الطيب بأبي وأمي ناطق في لفظه ثمن تباع به القلوب وتشترى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مثال له ولا مثل له لا امرأة له لا ابن له لا بنت له المتفرد هو متفرد موحد بوحدة موحدا بوحدة ووحيدا بوحدة ونشهد أن سيدنا وحبيبنا
محبوبنا مقسومنا موجودنا محمدا له وفرة ولمة وجمة محمدا أكمل الأنبياء وأجود الأنبياء وأحسن الأنبياء وأفضل الأنبياء وخاتم الأنبياء. أيها الناس لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده من يدعي النبوة بعده أيما كان وأينما كان الذي هو المرزا ودونه فعليه اللعنة والوبال والخسران. ونشهد أن أمير المؤمنين يا علماءنا المكرمين عليكم التوجه ماذا أقول. ونشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وقاتل الكفراء والمنافقين والمرتدين أبا بكر الصديق ولي الله ووصي رسول الله وخليفته بلا فصل على التحقيق. لا شك في إمارته وقيادته وسيادته وإمارته وصداقته وعدالته وسياسته وفقاهته. من أنكر صحبة أبي بكر فهو كافر 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 بآية القرآن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أيها الناس ويا أهل السنة والجماعة لا نترك عقيدتنا من جور جابر ومن ظلم ظالم ومن جندي ومن شرطي أيما كان وأينما كان. نبين أمامكم صداقة صديق وعدالة عمر وحياء عثمان وشجاعة علي وفقاهة أو سياسة معاوية. من يحترق فليحترق. سبحان الله سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حبب إلي من الدنيا ثلاث: الطيب والمرأة الصالحة وجعلت قرة عيني في الصلوات. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق شوق محبت کے ساتھ درود شریف. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मोहतरम हाज़िरीन, वक्त चूंकि इंतहाई मुख्तसर है, ये आपको मेरी उंगली नजर आ रही है? कितनी है? बस एक हदीस बयान करूंगा, बाकी जो कुछ भी आएगा उसी के ज़िमन में आएगा। ठीक है ना चचा? बिल्कुल ठीक है। एक हदीस बयान करूंगा, बाकी भाई देखो ना, आप दारुल हदीस की ज़ियारत करने के लिए कभी विहाड़ी में जाओगे, कभी बूरे में जाओगे, बूरे वाला जाओगे, कभी मुल्तान जाओगे, क्यों ना आज आपके इस 23 चक को दारुल हदीस बना लिया जाए। भाई जो हदीसें सुनने के लिए बैठे हैं वो जरा एक मर्तबा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। इसलिए कि जब हम कुरान पढ़ते हैं, सुन्नियों के पास दो ही तो चीजें हैं, या अल्लाह का कुरान है या महबूब का फरमान है। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम हो जाता है, और जब हम हदीस पढ़ते हैं तो मदीने वाले के साथ ताल्लुक जुड़ जाता है। अब लोग आते जाते रहेंगे, देखो मोटरसाइकिल चल रहे हैं, आपने उधर नहीं देखना, मॉडल वही है जो आपने पहले देख रखे हैं। ठीक है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर ऐलान फरमाया, मैं कुछ मिलाद बयान करूंगा, कुछ सीरत बयान करूंगा, और कुछ नबी के यारों की शान बयान करूंगा, लेकिन हदीस एक ही रहेगी। इब्तिदा में कुछ बातें अर्ज करूंगा। आलमे अरवा में अल्लाह पाक ने तमाम रूहों को इकट्ठा फरमाया। कैसा मंजर होगा कि सदारत अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, और सामेईन आम लोगों की जमात नहीं बल्कि नबियों समेत तमाम उम्मत वहां मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानू ने वहां पर इरशाद फरमा, अलस्तु बिरब्बिकुम, ओ आलम अरवा में रहने वालों, दुनिया में जाने वालों, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उलमा कहते हैं तमाम के तमाम अंबिया की रूहें खामोश है, रसूलों की रूहें खामोश है, नबियों की रूहें खामोश है, ईसा रूहुल्लाह की रूह खामोश है, इब्राहीम खलीलुल्लाह की रूह खामोश है, नूह नजीउल्लाह की रूह खामोश है। सबसे पहले मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक ने जवाब दिया, बला अंता रब्बुना, ऐ हमारे परवरदिगार, तू ही हमारा बादशाह, तू ही हमारा पालनहार है, तू ही हमारा बादशाह है। उलमा कहते हैं उसकी तकलीद की खलीलुल्लाह की रूह ने, ज़बीउल्लाह की रूह ने, रूहुल्लाह की रूह ने। आलमे अरवा में शोर मिच गया, बला अंता रब्बुना, ऐ हमारी परवरदिगार, तू ही हमारा पालनहार है। सवाल पैदा होता है, ऐ इलाहुल आलमीन, ये कौन है जिसने तेरी पहचान करवाई है? अब तू इसकी पहचान करवा। मेरा तसव्वुर ये कहता है अल्लाह ने कहा होगा इसकी पहचान करवाऊंगा। तौरात खोलोगे मेरे महबूब की शान मिलेगी, इंजील खोलोगे मेरे महबूब की शान मिलेगी, ज़बूर खोलोगे मेरे महबूब की शान मिलेगी, कुरान खोलोगे मेरे महबूब की शान मिलेगी। और मुझे कहने दो, एक कुरान काली सतरों वाला, एक कुरान काली जुल्फों वाला, एक कुरान मेरे और तेरे घर में मौजूद है, दूसरा अम्मा ऐशा के हुजरे में मौजूद है। सुभान अल्लाह। फरमाया वाइज़ा ख़ज़ल्लाह, कुरान कुरान सुनो, सारे किस्से कहानियां नहीं,
اللہ کا قرآن جب ہو پھر قصوں کی طرف جانے کی ضرورت کیا؟ کیوں چچا؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ، فرمایا اے نبیو اے رسولو یاد کرو جب اللہ پاک نے وعدہ لے لیا، کیا وعدہ لیا؟ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے لوگو اے میرے نبیو مجھ سے وعدہ کرو میں تم میں سے بعض کو کتاب دوں گا، میں تم میں سے بعض کو شریعت دوں گا، میں تم میں سے بعض کو کتابیں دوں گا، لیکن اگر تمہارے ہوتے ہوئے میرا پیغمبر آ جائے، آمینہ کا لال آ جائے، کائنات کا دلہا آ جائے اور مجھے کہنے دو میں کیوں نہ کہوں اس بے مثال جیا کوئی بھی نہیں دس دا، اس با کمال جیا کوئی بھی نہیں دس دا، اس بے مثال جیا کوئی بھی نہیں دس دا، اس با کمال جیا کوئی بھی نہیں دس دا، لکھا سونے آنے یارو زلفاں سواریاں پر آقا سید وال جیا کوئی بھی نہیں دس دا، اور جاگتے سلیمہ مؤذن غزارانے پر آقا دے بلال جیا کوئی بھی نہیں دس دا۔ شان مصطفیٰ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، شان اہل بیت زندہ باد۔ مجمع صحیح بیٹھا ہے؟ سبحان اللہ۔ فرمایا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ، اللہ پاک نے وعدہ لے لیا اے نبیوں جب تمہارے ہوتے ہوئے اگر میرا پیغمبر آ جائے تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے اس کی تصدیق بھی کرنی ہے، تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے، اور پھر فرمایا ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ اِصْرِي، اے نبیو کیا تم نے وعدہ کر لیا، کیا تم نے پختہ اقرار کر لیا؟ کہ انہوں نے کہا قالوا اقررنا، جی ہاں ہم نے اقرار کر لیا، ہم نے پکا وعدہ کر لیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ پہلے بچے پیدا ہوتے ہیں پھر ان کے حالات سامنے آتے ہیں، مگر کائنات میں ایک لال ایسا آیا ہے کہ دنیا میں نہیں آیا، شانیں پہلے بیان ہو رہی ہیں۔ اور آپ کو ایک اور بات بھی بتلا دوں، بہار کے موسم میں یہ سپیاں باہر آتی ہیں نا، توجہ ہے نا سب کی، سپیاں باہر آتی ہیں اپنا منہ کھولتی ہیں، کسی سپی کے منہ میں 2 قطرے جاتے ہیں اپنا منہ بند کر لیتی ہے، کسی کے منہ میں 3 قطرے جاتے ہیں اپنا منہ بند کر لیتی ہے، مگر ایک خوش نصیب سپی ایسی ہوتی ہے جس کے منہ میں 1 قطرہ جاتا ہے پھر وہ منہ بند کر لیتی ہے، سمندر کی تہہ میں چلی جاتی ہیں، کچھ عرصے کے بعد اپنا منہ کھولتی ہیں۔ ارے میاں کسی سپی کے منہ میں 2 موتی، کسی کے منہ میں 3 موتی، کسی کے منہ میں 4 موتی، مگر ایک سپی جس کے منہ میں 1 موتی گیا تھا وہ لال بنتا ہے، سارے خزانے ایک طرف، لال کی قیمت ایک طرف، ساری دنیا ایک طرف، آمینہ کا لال ایک طرف۔ بھئی سمجھ بھی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اب ذرا سنو قرآن فرمایا قل، اے میرے پھول، اچھا مجمع صحیح بیٹھا ہے؟ بالکل صحیح بیٹھا ہے۔ فرمایا قل، اے میرے پھول،
اے میرے محبوب اعلان کر دو، حالانکہ اللہ نے تورات اتاری ہے، یہ نہیں کہا موسیٰ تو کہہ دے، عیسیٰ تو کہہ دے، مگر جب میرے محبوب کی باری آئی فرمایا قل، اے میرے محبوب اعلان کر دو۔ گویا اللہ کہنا چاہتے ہیں محبوب کلام میرا ہے، زبان تیری ہے، تیری زبان سے اپنا کلام سن کے مجھ خدا کو بھی مزہ آ جاتا ہے۔ فرمایا قل، اے میرے نبی اعلان کر دو، اور میں تو کہا کرتا ہوں اور میرا نبی تیرا نبی، عرشیوں کا نبی، فرشیوں کا نبی، آسمان والوں کا نبی، زمین والوں کا نبی، چاند سورج ستاروں کا نبی، طائران باد صبا کا نبی، دریاؤں میں رہنے والی مخلوق کا نبی، سمندروں میں رہنے والی مخلوق کا نبی، کائنات کا سردار، زمین کے ذرے ذرے کا نبی، دریاؤں سمندروں کے قطرے قطرے کا نبی۔ آواز آتی ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ فرمایا لوگوں، کوئی کسی ملک کے لیے نبی بن کے آیا، کوئی کسی خاندان کے لیے نبی بن کے آیا، کوئی کسی قنبے کے لیے نبی بن کے آیا، کوئی کسی قبیلے کے لیے نبی بن کے آیا، مگر آئی جب آمنہ کے در یتیم کی باری، آواز آتی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ فرمایا لوگوں، نبی بھی سارے جہانوں کے لیے بنا کے بھیجا ہے، رحمت بھی سارے جہانوں کے لیے بنا کے بھیج دیا۔ فرمایا قل، اے میرے محبوب اعلان کر دو۔ اللہ میاں جی کیا اعلان ہے؟ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا لوگوں، اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں محبوب کی اتباع کرنی پڑے گی، تمہیں محبوب کی تابعداری کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ اس جیسا کبھی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کبھی ہوگا بھی نہیں۔ کیا اس جیسا کبھی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کبھی ہوگا بھی نہیں۔ اس کمبل پوش پہ میں قرباں، صورت بھی گھسی سیرت بھی گھسی، اس کی رفعت و عظمت کا اس بات سے اندازہ کر لو، آغاز ہے اس کی منزل کا، رکتے گئے جگہ جبریل امین۔ بھی دو آدمی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، باقی سارا مجمع چپ بیٹھا ہے۔ کہیں آپ حیران ہو رہے ہو کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے؟ منہ سے بول رہا ہوں۔ تیری دعا ہونی چاہیے، یہ تھوک کی دکان ہے۔ اگر تو صبح کی اذانوں تک آپ سننا چاہیں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں تھک گیا ہوں یا میرے پاس کچھ ختم ہو گیا۔ اللہ کا شکر ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، علامہ سلیم چشتی صاحب۔ آپس کی گل ہے، سامنے والے بندے نے جواب دیتا یا ادھروں پیچھے کوئی بھی نہیں بولے، میں دوبارہ نعرہ لگانا، تاجدار ختم نبوت۔ اس طرح لگا، دو مرتبہ جواب دیا کرو۔ کیا؟ تاجدار ختم نبوت۔ مزہ آیا؟ یہ ہے اس مرد قلندر کا انداز۔ ذرا محبت سے کہو سبحان اللہ۔ بھئی دین کا کام کوئی بھی کرے، ہمیں اس سے پیار ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ فرمایا قل ان کنتم،
اے میرے محبوب اعلان کر دو اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو محبوب کی تابعداری کرنی پڑے گی. اگر محبوب کی تابعداری کرو گے اللہ میاں جی کیا ملے گا؟ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، فرمایا اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. واللہ غفور رحیم. اب حدیث کی طرف آ جاؤ کیونکہ وقت نہیں ہے. توجہ، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا تھا. خدا کی قسم کیسا منظر ہوگا، کیسا منظر ہوگا جب میرے محبوب صدارت فرماتے ہوں گے، اردا گرد صحابہ بیٹھتے ہوں گے. میں تو کہا کرتا ہوں جس طرح چاند تاروں میں سجتا ہے میرا نبی اپنے یاروں میں سجتا ہے. جب مولانا مفتی عبد الرؤوف صاحب، میں تو کہنا چاہتا ہوں کیا کیوں چاند میں کھوئے ہو، کیوں بولو کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں کیوں چاند میں کھو، بولو کیوں چاند میں کھوئے ہو، کیوں چاند میں کھوئے ہو. الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں. بھئی جن کو مزہ آ رہا ہے وہ ذرا کہو سبحان اللہ. تقریر تو ابھی شروع ہونی ہے. ہاں آپ نے گھڑیوں کی طرف نہیں دیکھنا. دیکھو نا اب اتنا صبح بچوں کو پڑھایا 4-5 گھنٹے، اس کے بعد سفر کر کے یہاں آیا ہوں. منہ دکھان واسطے تے نہیں نہ آیا نا، کوئی سنان واسطے ہی آیا. پتہ ہے کیا ٹائم ہے؟ 23. ہاں 10:23. خیر 11 بجے تک تو میرا حق ہے. ذرا محبت نہ کہو. حدیث پوری کر کے جاؤں گا. ہاں حدیث پوری کر کے جاؤں گا انشاءاللہ. شروع کر لگا حدیث. ذرا محبت سے کہو سبحان اللہ. ہاں اس نے کہا، کہتا ہے کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں. اے کاش کبوتر گی ہم بن کے رگے ہوتے، کیا اس گنبد خضرا کے، اس گنبد خضرا کے پر نور میناروں میں. اور اللہ نے ذرا پچھلا مجمع آپ بھی کہو سبحان اللہ. اللہ نے امت کی اللہ نے امت کی بخشش کا کیا وعدہ. کب؟ جب روتے ہوئے دیکھا، جب روتے ہوئے دیکھا محبوب کو غاروں میں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اردا گرد صحابہ کا مجمع جمع ہے. میرے نبی نے فرمایا حبب الی من الدنیا ثلاث، مجھے 3 چیزیں اچھی لگتی ہیں. صحابہ متوجہ ہو گئے ہمارے نبی کو کون سی 3 چیزیں اچھی لگتی ہیں. میرے نبی نے فرمایا پہلی چیز یہ ہے، توجہ کرنا، فرمایا الطیب، مجھے خوشبو بڑی پیاری
لگتی ہے۔ مسلمانوں، جب خوشبو نے دیکھا میرا نبی مجھ سے پیار کرتا ہے، خوشبو کو بھی میرے نبی کے ساتھ پیار ہو گیا، اسی لیے کہنے والا کہتا ہے تاروں کو چمک نور نگینے سے ملی ہے، پھولوں کو مہک ان کے پسینے سے ملی ہے، فیضان ہمارے لیے سب کچھ ہے مدینہ، ہمیں دین کی ہر بات مدینے سے ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا الطیب، مجھے خوشبو بڑی پیاری لگتی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا المر